بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی سے جادو کا علاج۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے تو اکثر لوگ جو اونٹ کو نہر کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی مانگتے ہیں۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ہڈی کو کیا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے جادو کا علاج کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں رکھنی ہے یہ ہڈی، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری باتیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں کہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی گھر میں رکھ لیں تو جادو ہوتا نہیں ہے، اگر جادو کے اثرات ہوں تو اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک معروف ہے کہ جس کو نظر لگی ہو تو وہ گھر میں مرچیں جلاتے ہیں اور اس آدمی کے اوپر بھی مرچوں کی دھنی دیتے ہیں۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے۔ تو نہ تو یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی سے جادو کا علاج ہوتا ہے، نہ مرچوں سے نظر اترتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ نہر کیا تھا، اور کسی صحابی نے اس اونٹ کی گھٹنے کی ہڈی کو نہیں لیا اور نہ اپنے گھر میں رکھا۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کی ترغیب دی، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، نہ آپ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ اگر آپ یہ ہڈی گھر میں رکھتے ہیں تو اسے جادو کے اثرات نہیں ہوتے، اگر جادو کے اثرات ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو کے اثرات ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 11 آیات کو نازل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس سے اس جادو کا اثر زائل کرتے ہیں۔ اونٹ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نظر بد اونٹ کو لگ جائے تو یہ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، انسان کو لگ جائے نظر بد تو یہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں جتنی بیماریاں ہیں، اتنی زیادہ بیماریاں ہیں، ان میں سے 80% بیماریاں نظر بد کی وجہ سے لگتی ہیں، چونکہ ہم نظر بد کا دم نہیں کرتے، علاج نہیں کرواتے، تو پھر وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ساری زندگی ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، میڈیسن کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے متعلق فرمایا کہ اگر اونٹ کو نظر بد لگ جائے تو یہ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اونٹ کو نظر بد لگتی ہے تو یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو نہر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت لوگ کھاتے ہیں، ہانڈیا میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اتنا کمزور ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے تو وہ نہر ہو جاتا ہے، اس سے جادو کا علاج کیسے ممکن ہے، یا اس کی ہڈی جادو کے علاج کے لیے کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بنی بنائی باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ مجھے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی چاہیے تو آپ اس کو نہ دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو یہ ہڈی دیتے ہیں اور اس کا نظریہ کیا ہے، نظریہ شرک والا ہے کہ اس ہڈی سے میں جادو کا علاج کروں گا یا جادو سے میں بچوں گا، تو آپ بھی گویا کہ اس گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے گناہ سے بچنا ہے، کسی کو اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی نہیں دینی۔ اگر کوئی ایسا انجانے میں کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، اس کو گائیڈ کریں، اس کو تبلیغ کریں، بھائی یہ طریقہ، یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جس طرح قابیل نے پہلا قتل کیا تھا زمین پر حسد کی بنا پر، اب جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اونٹ کے گھٹنے سے جادو کا علاج نہیں ہوتا، نہ یہ جادو کے اثرات کو روکتی ہے نہ ختم کرتی ہے۔ جادو کا علاج صرف اور صرف قرآن و سنت سے ممکن ہے۔ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اگر جادو کے اثرات ہو جائیں تو اس کے لیے بھی آپ نے
قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے اور صرف قرآن سے ہی آپ نے جادو کا علاج کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔